بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. بارك محمد وعلى بيت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس فاتحہ کا ثواب، اس لنگر کا ثواب، ان مجالس اعزاز کا ثواب اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرما۔ بارک جو ثواب تیری بارگاہ مقدسہ سے حاصل ہو وہ ثواب بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں، اور جو ثواب بارگاہ معصومین علیہ السلام سے حاصل ہو اس ثواب کو اس پروگرام کروانے والے برادران کی جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے نام اعمال میں داخل فرما، ان کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اعلیٰ دین میں جگہ عطا فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت سے بہرامند فرما، خصوصاً بارگاہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بھائی گلفام حیدر کے درجات بلند فرما، ان کو جوار معصوم میں جگہ عطا فرما، بارگاہ سرکار حجت مہدی دوران کے قدموں میں درجہ شہادت نصیب فرما، بارگاہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس محلے میں اس گاؤں میں جتنے بھی شیعہ سنی احباب رہتے ہیں تمام کی تمام تر شریک حاجات کو پورا فرما، محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں حقیقی طور پر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ مصحف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه محمد وآله الطاهرين على صلوات والسلام۔ مجلس اعزاز کو ولیت کے لیے آواز بلند صلوات۔ سرکار حجت مہدی دوران کے ضرورت و نور میں تعلیم کے لیے آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، في كتاب المبين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى
عدلهم وحسن مآب الصلوات. نعرہ تکبیر. کافی سارے احباب تشریف فرما ہیں. خالق کائنات کا نام بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان قائم آل محمد پر لعنت، بر عظمت قائم آل محمد صلوات. توجہات ہیں کہ گفتگو کا آغاز کیا ہے. سرکار دو عالم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ براق کی سواری پہ سوار ہو کر معراج تشریف لے گئے. سرکار جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار کی سواری سفر کرتے کرتے چوتھے آسمان پہ پہنچی. تو سرکار کی ملاقات ایک ملک سے ہوئی، ایک فرشتے سے ہوئی. وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ انی صلیت رکعتین فی 20,000 صلاۃ. یا رسول اللہ میں نے 20,000 سال میں 2 رکعت نماز ادا کی ہے. توجہ رکھیے گا. و5,000 سنہ فی القیام، و5,000 سنہ فی الرکوع، و5,000 سنہ فی السجود، و5,000 سنہ فی التشہد. یا رسول اللہ میں 5,000 سال تک حالت قیام میں کھڑا رہا اور 5,000 سال تک میں حالت رکوع میں جھکا رہا، اور یا رسول اللہ میں 5,000 سال تک سجدے میں سجدہ بھیج رہا، اور 5,000 سال تک میں تشہد میں بیٹھ کر تشہد پڑھتا رہا. 5 سال قیام کے، 5 سال رکوع کے، 10 سال ہو گئے، 10,000 سال ہو گئے، اور 5 سال سجدے کے 15,000 سال ہو گئے، اور 5,000 سال تشہد کے 20,000 سال. کیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 20,000 سال میں 2 رکعت نماز ادا کی ہے. یا رسول اللہ انی وہبت ثواب ذالک لامتک. یا رسول اللہ میں نے 20,000 سال میں جو 2 رکعت نماز ادا کی ہے میں اس نماز کا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں. بات فرمائیے گا. میں وہ ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں، تحفہ کرتا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے اس کے لہجے سے یہ محسوس کیا کہ یہ فرشتہ اتنا ثواب دیں گے نا. فخر محسوس کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے امت محمدیہ کو اتنی زیادہ عبادت دے دی ہے. پیغمبر اسلام دیکھ کے فرماتے ہیں اتزعم ان امتی محتاجون الی ذلک الثواب. اے فرشتے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری امت تمہارے ثواب کی محتاج ہے؟ توجہ رکھیے گا. اتزعم ان امتی محتاجون الی ذلک الثواب. کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ میری امت تمہارے اس ثواب کی محتاج ہے؟ پیغمبر کا جملہ سنیے گا. پیغمبر فرماتے ہیں فوق عزت ربی لو ان احدا من عصاة امتی لو صلی علی مرۃ لثواب ذلک اکثر من هذه. پیغمبر نے فرمایا اگر میری امت میں سے کوئی ایک گنہگار بندہ مجھ محمد پر ایک بار صلوات پڑھ لے اس صلوات کا ثواب تیری عبادت سے زیادہ ہوگا. کوشش کریں
باجمال اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ گفتگو کا لطف آ رہا ہے کہ میری امت میں سے کوئی ایک گنہگار بندہ محمد پہ ایک بار صلوات پڑھ لے تو اس ایک صلوات کا ثواب تیری 20,000 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ صلوات پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ۔ اگر 6 سیکنڈ کی عبادت مومن کرے تو ملائکہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر مومن نمازیں پڑھنے لگ جائے، اگر مومن سجدے کرنے لگ جائے، اگر مومن ریاضتیں کرنے لگ جائے، اگر مومن مناجات الہی کرنے لگ جائے، مومن کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے کہا تھا کہ فرشتہ بننا آسان ہے، مومن بننا مشکل ہے۔ یہ مومن بننا مشکل ہے۔ جو آیت مجیدہ میں نے اپنی نبی سماعتوں کے حوالے کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مجیدہ ہے، ارشاد اہلیت ہو رہا ہے ان الذین آمنوا، بالتحقیق وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اور یاد رکھیے گا ان الذین آمنوا، بالتحقیق وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانا آپ کی ذمہ داری ہے، ایمان کا نتیجہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توجہ رکھیے گا بھائی، بندہ مومن کب ہوتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہو، رسول کی رسالت پہ ایمان ہو، اور ساتھ علی مولا کی ولایت پہ ایمان ہو، بندہ مومن تب ہوتا ہے۔ اور سرکار دو عالم ختم مرتبت نے علی بن ابی طالب سے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مومن، اے علی جو بھی تجھ سے محبت کرے گا وہ ہی مومن ہوگا۔ جو بھی تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا۔ کہ بھلا اگر کوئی انسان مومن بن جاتا ہے، پھر علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر علی اپنی تلوار ذوالفقار لے کر مومن کی ناک کاٹ دے کہ مومن مجھ علی سے بغض رکھے، مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ توجہ ہاتھ رکھیے گا، مومن بغض نہیں رکھ سکتا، مومن مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اور علی کا جملہ اگر سنیے گا، علی فرماتے ہیں لو جمعتها بأهلها في الدنيا، علی فرماتے ہیں کہ اگر میں تمام کی تمام دنیا کے اموال اکٹھے کر کے منافق کے قدموں میں ڈال دوں کہ منافق مجھ علی سے محبت کرے، منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ توجہ ہاتھ رکھیے گا، مومن مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا اور منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں یہ علی فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اے علی جو بھی تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن بن جائے گا، جو تجھ سے دشمنی کرے گا وہ منافق بن جائے گا۔ منافق کے اندر کے باپ نے صلاحیت نہیں رکھی وہ علی پہ ایمان لے آئے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہر بندے کو نصیب ہی نہیں ہوتی کہ جب نصیب ہوگی بندہ مومن بن جائے گا۔ اور علی ابن ابی طالب کا انتہائی خوبصورت فرمان کہ آپ کے علاقے میں پہلی بار میں آیا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کا ذوق سماعت کتنا بلند ہے۔ علی ابن ابی طالب کا فرمان سننے علی فرماتے ہیں بلغت اور عزت ولایتی علی امم معصیتہ۔ علی فرماتے ہیں مجھ علی کی ولایت کو سابقہ ساری امتوں پر پیش کیا گیا۔ مجھ علی کی ولایت کو سابقہ ساری امتوں پر پیش کیا گیا۔ حضرت آدم کی امت پر پیش کیا گیا، حضرت نوح کی امت پر پیش کیا گیا، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی امت پر پیش کیا، تمام امتوں پر مجھ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا گیا۔ کچھ امتوں نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا، کچھ امتوں نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا، کچھ امتوں نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا اور کچھ امتوں نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا۔ کہ بلا ہر بندہ
ابن ابی طالب کی ولایت پہ ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان رکھنے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ماں نیک ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ باپ ایک ہو۔ کیونکہ جس کی ماں نیک ہوگی وہی علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ ایمان لے گا۔ اور پیغمبر اسلام کے بیٹے سرکار صاحب نے عالم محمد فرمایا، جب کبھی ہم چودہ کی محبت اپنے دل کے اندر محسوس کرو، جلدی کرنا ماں کے پاس چلے جانا، ماں کا شکریہ ادا کر کے کہنا تو نے ہماری امانت میں خیانت نہیں کی۔ ان الذین آمنوا، بے تحقیق وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی انجام دیے۔ نیک اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں، اگر کوئی بندہ انجام دیتا ہے تو ان اعمال کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ میرا اللہ، اگر کوئی بندہ اس معیار پہ آ جائے، توجہ کریے گا، اگر کوئی بندہ اس معیار پہ آ جائے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو اور نیک عمل بھی کرے، میرا اللہ تیری طرف سے انعام کیا ملے گا؟ بھئی ہر بندہ کسی نہ کسی نفع کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، میرا اللہ اگر یہ مومن ہو جائے تو پھر تیری طرف سے انعام کیا ملے گا؟ ارشاد خدا بندی ہوا، توبہ لہم، ان کے لیے توبہ ہے۔ توجہ رکھیے، ان کے لیے توبہ ہے۔ آخری لفظ ہے ترجمے کا، اس کے بعد ریویو کر رہا ہوں۔ وحسن مآب، جس بندے نے حسن کے مقدس بابا ابو الحسن کی ولایت کو قبول کیا ہوگا، اس کا انجام بھی حسن ہوگا، اس کا انجام بھی خوبصورت ہوگا۔ اس آیت مجیدہ میں بالکل 4 کلمات آ چکے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ اس آیت مجیدہ میں کل 4 کلمات ہیں۔ آپ کو ان الذین آمنوا کا پتہ بھی چل گیا کہ صاحبان ایمان تب ہوں گے جب اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت اور باقی ائمہ کی ولایت پر ایمان لائیں گے۔ عامل الصالحات کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں، اگر آپ یہ انجام دیتے جائیں گے تو آپ نیک اعمال انجام دیں گے۔ حسن مآب کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ کہ آپ کا انجام اچھا ہوگا اگر آپ مومن اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک لفظ رہ گیا ہے، توبہ لہم، ان کے لیے توبہ ہے۔ آج کی تقریر میں بس یہی بتاؤں گا کہ یہ توبہ کیا ہے۔ بھائی دیکھیں، ایک بندے نے 60 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی میں صاحب ایمان رہنا ہے، 60 سال کی زندگی میں نیک اعمال انجام دینے ہیں، پھر ملے گا کیا؟ بھائی توبہ۔ پھر پتہ چلا کوئی توبہ بڑی چیز ہے جو اللہ صاحبان ایمان کو دے رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ توبہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے اور قرآن مجید کی تفسیر میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، اس تفسیر کے لیے اس دروازے پہ جانا پڑے گا جس دروازے کے ارد گرد قرآنی آیات طواف کرتی ہیں، قرآنی آیات طواف کرتی ہیں۔ بس بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں۔ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ، سرکار تو عالم ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے سوال کیا گیا، اس نبی سے سوال کیا گیا جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے۔ پیغمبر سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ مت توبہ، یہ توبہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، التوبہ شجرۃ فی الجنہ، فرمایا توبہ ایک جنتی درخت ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنتی درخت ہے، جنتی درخت کسی نہ کسی گھر میں ہوگا، یا رسول اللہ یہ جنتی گھر کون سا ہے جس کے اندر شجرہ توبہ موجود ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فَأَصْلُهَا فِي دَارِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ،
اس کی جڑیں علی جو بطول کے گھر میں ہیں. یہ درخت علی جو بطول کے گھر میں ہے. اور آپ گاؤں میں رہنے والے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ درخت بڑا ہی بے رونق لگتا ہے اگر درخت کی شاخیں نہ ہو تو. درخت جب ٹہنیاں نہیں ہوں گی تو درخت بڑا ہی بے رونق رہے گا. اس کی زیبائی, اس کی حسن نمائی, اس کی خوبصورتی ان ٹہنیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کے اوپر موجود ہیں. یا رسول اللہ یہ جنتی درخت ہے, اس کی جڑیں ہیں علی جو بطول کے گھر میں. یا رسول اللہ اس کی ٹہنیاں ہیں. پیغمبر نے فرمایا ہاں ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کہاں ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں فَفَرْعُهَا عَلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فرمایا اس کی کوئی ٹہنی سلیمان کے گھر میں, کوئی ٹہنی ابو ذر کے گھر میں, کوئی مقداد کے گھر میں, کوئی عیسیٰ میں تمار کے گھر میں, کوئی حبیب کے گھر میں, کوئی جون کے گھر میں, کوئی شہدائے کربلا کے گھر میں, کچھ آپ کے گھر میں, کچھ میرے گھر میں ہوگی. گفتگو کا لطفہ رہنے کے بعد اس کی کوئی ٹہنی کسی جنتی کے گھر میں, کوئی ٹہنی کسی کے گھر میں ہوگی. پیغمبر اسلام تشریف فرماتے, پیغمبر نے فرمایا کہ جنتی کوئی گھر ایسا نہیں جس جنتی کے گھر میں اس شجرہ توبہ کی ٹہنی موجود نہ ہو. ہر گھر میں ٹہنی موجود ہوگی. پھر پیغمبر نے فرمایا وَأَصْلُهَا فِي دَارِي. فرمایا اس کی جڑیں مجھ محمد کے گھر میں ہوں گی. توجہ فرمائیے گا, اس کی جڑیں کہاں ہوں گی؟ مجھ محمد کے گھر میں ہوگی. پیغمبر اسلام کی گفتگو ختم ہوئی. ایک دن بھی گزر گیا, دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن بھی گزر گیا. پیغمبر اسلام نے پھر فرمایا شجرہ توبہ کی ہر ٹہنی کسی نہ کسی جنتی کے گھر میں ہوگی. پھر پیغمبر نے فرمایا انا اصلها فی دار علی بن ابی طالب. اس کی جڑیں علی کے گھر میں ہوگی. سلامت رکھے, یہ مودت سلامت رکھے, ولایت علی بن ابی طالب ہر قدم پہ نصیب ہو. کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی اصل, اس کی جڑیں علی بن ابی طالب کے گھر میں ہوں. جب بندے نے یہ بات سنی نا کہ پیغمبر نے آج سے 3 دن پہلے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا کہ اس کی جڑیں میرے گھر میں ہوں گی, آج فرما رہے ہیں علی بن ابی طالب کے گھر میں ہوگی. وہ بتا کہتے یا رسول اللہ آپ اتنا ہی بتا دیں, آپ کی میں کون سی بات تسلیم کروں, 3 دن پہلے والی یا آج والی؟ توجہ فرمائیے گا, آج سے 3 دن پہلے والی یا بعد والی؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تو فرق کر رہا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے. اما علم تھا انا منزلی و منزل علی فی الجنت واحد سریری و سریر علی فی الجنت واحد. تجھے پتہ نہیں ہے جنت میں جو گھر نبی کا ہے وہی گھر علی کا ہے. میری طرف توجہ رکھیے گا, میری طرف توجہ رکھیے گا. ہمارے تجھے علم نہیں ہے کہ جو گھر نبی کا ہے وہی گھر علی کا ہے. کہ بلا جب 2 ہستیاں ہوں اور دونوں کا نور ایک ہو, گھر ایک ہوگا. جب 2 ہستیاں ہوں اور نور ایک ہو, گھر بھی ایک ہوگا. تجھے پتہ نہیں ہے کہ جنت میں جو تخت نبی کا ہے وہی تخت علی کا ہے. یاد رکھیے گا, پیغمبر اسلام نے ان اپنے کلمات طیبہ سے یہ واضح کر دیا, تمہیں پتہ ہونا چاہیے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کے دنیاوی تخت کا بھی وارث علی ہے, جنتی تخت کا وارث علی ہے. اس جہان کے تخت کا وارث بھی علی ہے, اس جہان
دونوں جہان کا امیر ہے، علی دونوں جہانوں میں علی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، سوال میرا آپ سے اتنا ہی ہے، کیا وجہ تھی پیغمبر کے گھر کی بات رہی تو یہ بندہ خاموش رہا؟ توجہات رکھیے گا، توجہات رکھیے گا، وجہ کیا ہے؟ جب پیغمبر سلامت میں مدبت کے گھر کی بات آئی تو یہ بندہ خاموش رہا، جب علی کے گھر کی بات آئی تو یہ بندہ بول اٹھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ کیا ہوا؟ ایک بندہ ایک مقام پہ چپ رہتا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، ایک مقام پہ بول اٹھتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں وجہ بتا دوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بس وہ اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے بلند لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بعض لوگ پاس ہوتے ہیں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے بلند لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ جب ہمارا تعارف ہو ہم کہیں میرا تعلق فلاں چودھری صاحب سے ہے، فلاں شاہ صاحب سے ہے، فلاں خطیب سے ہے، فلاں علامہ سے ہے، رشتہ پاس جوڑتا ہے، بلند نہیں جوڑتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار سادے کے عالم نے مجھے فرمان یاد ہے، میں فرمان سنا دیتا ہوں۔ سرکار سادے کے عالم نے فرماتے ہیں ہاں 14 کی شان کے لیے اتنی ساری ہی بات کافی ہے، لوگ ہمارے شجرے میں آتے، ہم کسی کے شجرے میں کبھی نہیں گئے، لوگ ہمارے شجرے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کے شجرے میں جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ بلا یہ جو بندہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے کل پرسوں اس سے پہلے 3 دن پہلے اور فرمایا تھا، آج آپ اور فرمائیں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ اصل میں کہ بلا وجہ یہ تھی کہ یہ سوچ رہا تھا میں پیغمبر کے ساتھ رشتہ جوڑ لوں گا، تو یاد رکھیے گا میں پیغمبر کے ساتھ رشتہ جوڑ لوں گا، جب میرا پیغمبر کے ساتھ رشتہ جڑ جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی، میدان معاشر بابا ہو جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو پیغمبر کہاں جائیں گے؟ پیغمبر کہاں جائیں گے؟ مالک جنت ہے تو جنت میں جائیں گے، توجہ رکھیے گا، پیغمبر کہاں جائیں گے؟ جب مالک جنت ہے تو پیغمبر جنت میں جائیں گے، جب پیغمبر جنت میں جائیں گے تو پیغمبر کی زوجہ بھی جنت میں جائے گی، میری بیٹی بھی جنت میں جائے گی۔ پیغمبر اسلام سے رشتہ جوڑ رہا ہے، اس لیے کہ جب پیغمبر جنت میں جائیں گے تو میری بیٹی بھی جنت میں جائے گی، پیغمبر کی زوجہ بھی جنت میں جائے گی، جب پیغمبر جنت میں، پیغمبر کی زوجہ جنت میں، میری بیٹی جنت میں جائے گی تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا پیغمبر اسلام نے اس کی مشکل کو علی مشکل کشا کا نام لے کر حل کر دیا۔ پیغمبر نے فرما دیا کہ شجرہ توبہ کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کا رشتہ دار ہونا شرط نہیں ہے، علی کا حقدار ہونا شرط ہے۔ منافقت کی موت ہے، قرآن وہ کتاب ہے، گزر سے انقلاب ہے۔ خدا کی عقیدت سلامت رکھے، یہ مودت سلامت رہے۔ توجہات آپ کے اذہان عالم میں محفوظ ہو رہی ہے نا، گفتگو کا لطف آرہا نہیں۔ بھئی دعا کیا ہے؟ جنتی درخت ہے، انتہائی بولے فرمائیے گا، یہ جنتی درخت ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ بڑا ہی با کمال ہے، بڑا ہی با کمال ہے۔ ادھر ایک مومن جنت میں جائے گا، اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں انار کھاؤں، اس شجرہ توبہ پہ فوراً انار لگ جائے گا۔
اس کی خواہش ہوگی میں سیب کھاؤں، فوراً سیب لگ جائے گا. آپ کی اور کوئی خواہش ہوگی، فوراً اس درخت پہ وہ چیز لگ جائے گی. اور کمال کی بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ پھل اتار بھی لیں گے پھر بھی اس کے پھلوں میں کمی نہیں ہوگی. اس کے پھلوں میں کمی نہیں ہوگی. ایک بندہ علی بن ابی طالب کے پاس آئے، کہنے لگا یا علی، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنتی جو درخت ہوگا اس سے پھل اتار لیے جائیں گے لیکن اس میں کمی نہیں ہوگی؟ علی فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے. اس نے کہا مولا اس کی کوئی دلیل آپ دنیا میں دے سکتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں اس کی دنیا میں دلیل ہے قرآن. قرآن سے لوگ کتنا استفادہ کرتے ہیں، کبھی قرآن میں کمی آئی ہے؟ اور بسم اللہ یہ بات یاد رکھے گا، نہ قرآن میں کمی آ سکتی ہے نہ ہی وارثان قرآن میں کمی آ سکتی ہے. قرآن اور وارثان قرآن میں جو بھی کمی تلاش کرے گا اس کے شجرے میں کمی آ جائے گی. قرآن مجید میں کمی نہ تلاش کریں، اپنے آپ کو اتنا بلند کریں کہ آپ کی فکر قرآن کو سمجھ سکے. یہ دعا کیا ہے؟ جنتی درخت کہاں ہے؟ جنت میں. کس کے گھر میں ہے؟ علی کے بطول کے گھر میں. توجہ رکھیے گا، علی کے بطول کے گھر میں ہے یہ شجرہ طوبہ. پھر شجرہ طوبہ کو حاصل کرنے کے لیے اتصال علی و بطول کے ساتھ چاہیے یا دشمنان کے ساتھ؟ علی و بطول کے ساتھ. جب آپ کا اتصال پکا ہوگا تو پھر جا کر شجرہ طوبہ ملے گا. یا رسول اللہ یہ شجرہ طوبہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے بھائی علی کے گھر میں ہے، آپ کی مخدرہ طیبہ طاہرہ بیٹی جناب بطول کے گھر میں ہے. یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان شجرہ طوبہ کا پھل کھانا چاہے تو اسے مل جائے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میں نسخہ عطا کر دیتا ہوں، عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں طوبہ لمن کان من اولیاء الحسین، توبہ ہے اس بندے کے لیے کہ جس بندے کے سینے کی سرزمین پہ ولایت حسین کا علم. توبہ ہے اس بندے کے لیے کہ جس کے سینے کی سرزمین پہ ولایت امام حسین کا مقدس علم لہرا رہا ہے. اور جملہ سنیے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توبہ لمن کان من اولیاء حسین وشیعتہ، توبہ ہے اس بندے کے لیے جو حسین کا شیعہ بن کے رہے گا. جو بھی حسین کا شیعہ بن کے رہے گا اس کے لیے توبہ ہے. یا رسول اللہ کوئی اور نسخہ؟ یہ نسخہ پیغمبر اسلام کے بھائی علی بن ابی طالب نے بتایا ہے. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں توبہ لے اہل ولایتی، توبہ ہے اس بندے کے لیے کہ جس بندے کے دل میں مجھ علی کی ولایت رہتی ہے. لگتا ہے آپ حق ہیں. توبہ ہے اس بندے کے لیے کہ جو میری ولایت کا دار ہے. الذین یقتلون فیہا، وہ ہیں مجھ علی کی ولایت کے قائل کہ جنہیں مجھ علی کی محبت میں قتل کیا گیا. وَيُطْرَدُونَ مِنْ أَجْلِهِ، فرمایا ان کو گھر سے در کیا گیا تو مجھ علی کی وجہ سے. میں نے کہا مولا یہ اتنے مظلوم ہو گئے، آپ کی محبت میں انہیں قتل کیا گیا، آپ کی محبت میں یہ در بدر پھیرائے گئے. یا علی ان کا مقام کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں ہم خزان اللہ فی ارضہ، فرمایا انہیں عام نہ سمجھنا، زمین خدا انہیں کے وجود کی وجہ سے باقی ہے. اگر زمین خدا باقی ہے تو انہیں کے وجود کی وجہ سے باقی ہے. یا رسول اللہ یہ مومن، یہ محب، یہ علی کے جانے والے توبہ کا پھل کھانا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی چاہتے ہیں. چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی آسان سا نسخہ ہونا کہ سارے مومن اس پہ عمل کر لیں. تو پیغمبر اسلام نے جو نسخہ بتایا وہ بتاؤں. ایک سلوات پڑھیے گا بابا سے بلند. پیغمبر اسلام نے
یہ نسخہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیان نہیں کیا. پیغمبر اسلام نے یہ نسخہ اصحاب کے گلشن میں بیان کیا ہے، اصحاب کی محفل میں بیان کیا ہے. اصحاب کی محفل سجی ہوئی تھی. سرکار دو عالم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علم اول، عقل اول، لوح اول، قلم اول، جوہر اول، نور اول، عقل اول، لوح اول، قلم اول. نے ارشاد فرمایا تھا الا ومن احب علیہ فقد احبنی ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ قافأہ الجنہ. الا ومن احب علیہ قبل صلاته وصیامه وقیامه واستجیب له دعاؤه. الا ومن احب علیہ قبل اللہ حسناته ودخل الجنة آمنا. الا ومن احب علیہ استغفرت له الملائکة وفتحت له ابواب الجنة الثمانیہ ويدخلها من أي باب شاء بغیر حساب. الا ومن احب علیہ آتاه الله کتابه بيمينه وحاسبه حساب الانبیاء. الا ومن احب علیہ ابن اللہ علیہ سکرات الموت وجعل قبره روضة من رياض الجنة. الا ومن احب علیہ بعث اللہ الیہ ملک الموت كما يبعث الى الانبیاء وبيض وجهه وكان مع حمزة سید الشهداء. الا ومن احب علیہ سمي في السماوات والارض اسیر اللہ. الا ومن احب علیہ اثبت اللہ في قلبه الحکمة واجرى على لسانه الصواب وفتح اللہ علیہ ابواب الرحمة. الا ومن احب علیہ ناداه ملك من تحت العرش يا عبد الله استعنف الامر فقد غفر الله لك الذنوب كلها. الا ومن احب علیہ جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر في ليلة البدر. الا ومن احب علیہ كتب الله له الامن والايمان. الا ومن احب علیہ كتب الله امان من العذاب ولم ينشر له ديوان ولم ينسب له ميزان قيل له ادخل الجنة بغير حساب. الا ومن احب علیہ لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من طوبى. صدا سلام کیا مقام عصمت ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ جنت. کیا چاہتے ہیں؟ جنت. جنت اسی ملے گی جسے علی کی بلا ملے گی. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اسے جنت نہیں ملے گی. بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے پاس علی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ سینے کی سرزمین کتنی ہی بنجر ہے جس پہ علی کی ولایت کے گوہر نہیں ہے. ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو اعمال ہیں. اگر علی کی ولایت نہیں تو نماز قبول نہیں. بلکہ اس سے بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات کرنے والا ہوں. فلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے. توجہ فرمائیے گا. فلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے. جو پڑھتا ہے نماز بغض علی کے ساتھ اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں. جناب کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں. ایسے کیا قبلہ جس کا امام تہجد گزار ہو مامون کو اپنا کردار بلند کرنا چاہیے. میدان محشر ہو اور آپ کا کردار اتنا بلند ہو جائے کہ میدان محشر میں علی انبیاء سے کہے ذرا دیکھو نا میرے محب آئے ہیں.
ولایت نہیں ہوگی. پہنچے گے کہاں؟ چیک پوسٹ. ادھر یہ پہنچیں گے فرشتے روکیں گے, کہیں گے ہمیں جنت جانے دیں, نمازیں پوری ہیں, روزے پورے ہیں, ہاتھ پورے ہیں, زکات پورے ہیں, خیرات پوری ہیں, سب کچھ پورا ہے, ہمیں جنت جانے دے. جبرائیل رابطہ کرے گا پروردگار سے. اللہ کی آواز آ گئی واقفوہم انہم مسئولون, انہیں روکو, ان سے ایک سوال ابھی باقی ہے. انتہائی توجہ فرمائیے گا. میں آپ کا ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا امتحان لینا چاہوں گا, آپ کتنا سمجھتے ہیں. ایک طرف سے یہ ہے کہ ان کے پاس اعمال بھی ہیں لیکن ولایت نہیں ہے. دوسری طرف سے آپ جیسے لوگ جن کے پاس اعمال بھی ہوں گے, ساتھ پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کے مقدس اور ہوں گے. جبرائیل رابطہ کرے گا. انتہائی توجہ فرمائے گا. ایک طرف وہ ہیں جن کے پاس اعمال بھی ہے, ولایت بھی ہے. ایک طرف وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس اعمال ہیں, ولایت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہوگا فَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اے جبرائیل انہیں روکو مت, جانے دو, انہیں روکو مت, جانے دو. نہیں, آپ کے مجمع کو میری بات سمجھ نہیں آئی. انہیں روکو مت, جانے دو, انہیں روکو مت, جانے دو. جملہ مشکل زیادہ ہے, آپ کی بل سماعت بلند ہوگی تو پھر بلند جملے سمجھ آئیں گے. ولایت یعنی کہ میرا اللہ یہ اصرار کر رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, میرا اللہ یہ اصرار کر رہے ہیں, یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہماری نمازیں پوری, ہمارے روزے پورے, ہمارے پاس عبادات, ہمارے پاس ریاستیں, ہمارے پاس مناجتیں. میرا اللہ یہ اپنی عبادات پہ اترا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, عبادات پہ اترا رہے ہیں. میرا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بتائے گی اے جبرائیل جو شخص میرے حکم کو ٹال دے اس کی عبادتوں کو گناہوں میں ڈال دے. نہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اے جبرائیل جو شخص میرے حکم کو ٹال دے اس کی عبادتوں کو گناہوں میں ڈال دے. اقرار اعلان حدیث کر کے جو بھی مکر گیا ایسے منافق کو دوزخ میں ڈال دے. خدا سلامت رہے, خدا سلامت رہے. علی سے محبت کریں اور توجہ فرمائیے گا, علی سے محبت اپنی مرضی کی نہیں, علی سے محبت علی کی مرضی کے مطابق. اپنی مرضی کی نہیں, لباس اپنی مرضی کا, گھر اپنی مرضی, شادی اپنی مرضی, بیٹیوں کے نام بیٹوں کے نام اپنی مرضی کے, اور کہنا میرا بڑا ہے بھی کوئی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. علی کی محبت, علی کی ولایت اسی کے دل میں ہے کہ جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی اطاعت کے گوہر موجود ہے. اور علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے میں ڈھیر سارے لوگ تھے. ایک بندہ تھا علی ابن ابی طالب سے محبت بہت کرتا تھا. توجہ فرمائیے کہ علی سے محبت کیسے کرنی ہے, ہمیں محبت کرتا تھا. اس نے دیکھا دنیا میں علی کی محبت کامیاب کرے گی, آخرت میں علی کی محبت کامیاب کرے گی, برزخ میں علی کی محبت کامیاب کرے گی, قبر میں علی کی محبت کامیاب کرے گی, میزان پہ علی کی محبت کامیاب کرے گی, میزان پہ علی کی محبت کامیاب کرے گی. موبائل پر بھی استعمال ہو سکتا تھا. علی کی محبت ہر مقام پہ کامیاب کرے گی. دنیا میں بھی علی کی محبت کامیاب کرے گی, آخرت میں بھی علی کی محبت کامیاب کرے گی. جب اس نے دیکھا نا کہ ہر مقام پہ علی کی محبت بھی کامیاب کرے گی, اس نے کرتاس کے سینے پہ, کاغذ کے سینے پہ ایک شعر لکھا تھا. اس نے کہا تھا اذا كانت المعاملة في الحشر مع علي فأسلم في نظام الفضل ما شئت. اس نے کہا تھا کہ گر محاسبہ اشر ہے, کیا سننا, کہتا ہے گر محاسبہ اشر ہے علی کے ہاتھ میں, جو مرضی آئے وہ گناہ کر. کہتا ہے گر محاسبہ حشر ہے علی کے ہاتھ میں,
یہ بات آپ کیا سمجھیں درست کی بھی ہے؟ رات کو سویا، علی بن ابی طالب خواب میں تشریف لے آئے، یہ آگے سلامی کو بڑھا، علی نے رخ انور پھیر لیا، علی نے رخ پھیر لیا، یہ کہتا مولا کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ علی فرماتے ہیں ہاں، توجہ رکھیے گا، علی فرماتے ہیں ہاں، کہتا مولا میں نے غلط لکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں تو نے بالکل غلط لکھا ہے۔ کہتا ہے مولا مجھے کیسے لکھنا چاہیے تھا؟ علی ابن ابی طالب نے جو شعر بتایا وہ شعر سننے لگا ہوں۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں تجھے ایسے لکھنا چاہیے تھا، اذا كنت المعاملۃ فی الحشر مع علی فاخجل من علی لا تذنب، کار محاسبہ حشر ہے علی کے ہاتھ میں، شرم کر علی سے، گناہ نہ کر، شرم کر علی سے، گناہ نہ کر۔ جس کا امام اتنا بلند ہو، ماموں کو بھی اپنا کردار بلند کرنا چاہیے۔ موضوع ہے توبہ۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ توبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا نسخہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے ایک ضمانت تم دو، میں تمہیں ایک ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں، اگر تم نے میری کہی ہوئی بات پہ عمل کر لیا، میں محمد ہو کر تمہیں ضمانت دیتا ہوں، جنت بہت دور ہے، برزخ بہت دور ہے، قبر بہت دور ہے، تمہیں اس دنیا میں توبہ کا پھل نصیب ہوگا، تمہیں اس دنیا میں توبہ کا پھل نصیب ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ عمل کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا الا ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر۔ علی فرماتے جس بندے نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کی، اس وقت تک وہ دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک دنیا میں بیٹھ کر کوثر کا جام پی نہ لے اور دنیا میں بیٹھ کر توبہ کا پھل کھا نہ لے۔ توبہ چاہتے ہو تو کیا کرو؟ علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت بھی کرو، علی ابن ابی طالب کی اطاعت بھی کرو۔ اگر علی ابن ابی طالب کی اطاعت ہو گئی تو پھر انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر سلیمان کا اتنا بڑا مقام تھا۔ سنیے گا سلیمان کا مقام، سلیمان کا اتنا بڑا مقام تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سلیمان کو جنت کی اتنی خواہش نہیں جتنی جنت کو سلیمان کی خواہش ہے۔ سلیمان اتنا جنت کا مشتاق نہیں جتنی جنت سلیمان کی مشتاق ہے۔ اور یہ مقام تبھی آئے گا کہ جب آپ اپنا معیار بلند کریں گے۔ اور بہت بڑا مقام ہے عزادار کا، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سرکار صادق آل محمد نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی عزادار میرے دادا حسین کے غم میں اتنا روئے کہ اس آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائیں، اللہ اس کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عزاداروں کربلا کا غریب بہت بڑا غریب ہے۔ عزاداروں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نواب کربلا نے اپنے غم کے لیے ہمیں بلایا ہے، وگرنہ کربلا کے غریب کے غم منانے والے بہت سے لوگ ہیں۔ نواب کربلا نے فرمایا تھا میرے شیعو، جب کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا نہ مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جب تم کسی غریب کا سننا، کبھی کسی یہید کا سننا، فند ہونی مجھ پہ تھاڑے مار کے رونا، کائنات میں مجھ حسین سے بڑا شہید بھی کوئی نہیں، مجھ حسین سے بڑا غریب بھی کوئی نہیں۔ بہت بڑا غریب ہے زہرا کا لال، بہت بڑا غریب ہے زہرا کا لال۔ عزاداروں، نواب کربلا نے ایک ایسا مقام دیا کہ جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جانے کے بعد عباس کے بازو کٹ گئے، آن محمد زینوں سے اتر چکے، اصحاب مارے گئے،
جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، ہر طرف غریب کے لاشیں ہی لاشیں تھی۔ غریب دائیں دیکھتا تھا اکبر کی لاش، بائیں دیکھتا تھا قاسم کی لاش، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی۔ کربلا کا غریب رو کے کہتا ہے حال من ناصر ینصر اللہ، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا۔ کربلا کے غریب نے دوسرا استغاثہ بلند کیا، حال من مغیث یغیثنا، کوئی ہے حسین کے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ کربلا کے غریب کو کوئی جواب نہیں آیا۔ عزاداروں تیسرا استغاثہ بڑا عجیب تھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ کربلا کا غریب رو کے کہتا ہے حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے زہرا زانیوں کا پردہ بچانے والا؟ کوئی ہے محمد کی بیٹیوں کا پردہ بچانے والا؟ عزاداروں یہ جملے کربلا کے غریب نے کہے تھے۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ علی اصغر کا جھولے سے گرنا تھا، مستورات میں کوہرام بپا ہو گیا، مستورات رونے لگی۔ کربلا کا غریب دوڑ کے نہ خیمے میں آیا ہے، رو کر پوچھتے ہیں کوئی مر گیا؟ جناب زینب نے کہا بھائی حسین کوئی شہید تو نہیں ہو گیا، لیکن جب سے آپ نے کہا ہے نا کوئی ہے میری بہنوں کا پردہ بچانے والا، اس وقت سے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ کربلا کا غریب رو کے کہتا ہے زینب بہن مجھے اٹھا دے، علی اصغر میں قاتلوں سے پانی مانگتا ہوں۔ عزاداروں جناب علی اصغر کو اٹھا لیا نواب کربلا میں، اور اٹھا کر کربلا کے میدان میں آیا ہے غریب۔ عزاداروں کسی بھی انسان کے لیے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور خصوصاً اس کے لیے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کی فطرت میں مانگنا نہ ہو۔ عزاداروں حکیم قرات سے کسی نے پوچھا تھا حکیم قرات اتنا بتا کسی انسان کے لیے موت سے زیادہ سخت مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ حکیم قرات رو کے کہتا تھا کسی انسان کے لیے موت سے بھی وہ زیادہ سخت مرحلہ ہوتا ہے جب کسی شریف کو کمینے کے سامنے سوال کرنا پڑتا ہے۔ عزاداروں کربلا کے میدان میں نواب کربلا سے بڑا کریم کوئی نہیں تھا، اور ظالموں سے بڑا لئیم کوئی نہیں تھا۔ کربلا کا غریب رو کے کہتا ہے او ظالموں تم نے میرا اکبر مار دیا، تم نے میرا عباس مار دیا، تم نے میرے جوان مار دیے، تم نے میرے اصحاب مار دیے، دیکھنے میں اصغر کیسے پیاس سے تڑپ رہا ہے، میں ایک گھونٹ اصغر کے لیے پانی مانگنے والا۔ عزاداروں یہ بھی آسان مرحلہ تھا۔ ایک کربلا میں ایسا مقام آیا کہ جہاں پر کربلا کے غریب نے آپ کو یاد کیا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا ہے جہاں نواب کربلا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ علی اکبر کی لاش اٹھائی لیکن اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ غازی عباس کے بازو بھی اٹھا لیے، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ قاسم کے ٹکڑے بھی اٹھا لیے، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ لیکن عزاداروں جب علی اصغر کے لیے پانی مانگنے لگے ہیں نا، رک فرماتے ہیں اے شیعو کاش کہ تم عاشور کے دن ہوتے اور وہ منظر دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا اور ظالم کیسے تیر سے جواب دے رہے تھے۔ عزاداروں کربلا کے غریب کے لیے یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ علی اصغر کے لیے حسین نے پانی مانگ لیا۔ ظالم کہتے ہیں علی اصغر نے پانی مانگا ہے نا تو ہم پلائیں گے۔ ساری فوج نا منہ پھیر کے رونے لگی۔ اتنے میں عمر بن سعد حرملہ کے خیمے میں آیا۔ عزاداروں مجھے معاف کر دینا، جب حرملہ کے خیمے میں آیا نا، حرملہ نئی شراب کے نشے میں مست تھا۔ اس نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، کہا حرملہ اٹھ۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کوئی جوان آ گیا ہے؟ کہا جوان کوئی اصغر نامی ایک بچہ ہے، ہم نے کہا ہے پانی مانگے، اس نے پانی مانگ لیا ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے میں کیا کروں؟ یہ کہتا ہے تیرے پاس تین تھے نا، ایک تو نے عباس کو مارا تھا، عباس گھوڑے کی زین پہ نہیں سنبھل سکا تھا، جلدی کر وہی تیر اٹھا۔ حرملہ تڑپ گیا، لعین کہتا ہے میں دشمن ضرور ہوں، تجھے پتا ہے میرے پاس وہ تیر ہے جو جنگوں میں انسانوں کو نہیں حیوانوں کو مارا جاتا۔
مر جائے گا. یہ ظالم کہتا ہے تیر اٹھا. اسرائیل نے تیر اٹھا لیا, کمان میں تیر رکھا. عزادارو مجھے معاف کر دینا, کمان میں تیر رکھا. اس نے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا. عزادارو علی اصغر کے گلے کا نشانہ لے کر نا اس نے تیر چھوڑا ہے. عزادارو ہوا کیا, فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الصِّغْرِ إِلَى الْبَرِيدِ. علی اصغر ایک طرف سے لے کر دوسری طرف ذبح ہو کر رہ گئے. علی اصغر نے بابا کے ہاتھوں پہ تڑپنا شروع کر دیا. علی اصغر نے بابا کے ہاتھوں پہ تڑپنا شروع کر دیا. تیر علی اصغر کے گلے سے نکل کر غریب کربلا کے بازو میں پیوست ہو گیا. عزادارو علی اصغر نے رو کر کہا ہوگا, بابا مجھے معاف کرنا, میرا گلا بہت چھوٹا تھا. عزادارو جناب علی اصغر کو تیر لگا ہے نا, کربلا کے غریب کے لیے بہت مشکل تھا. تھوڑا سا خون اٹھا کے نا کربلا کے غریب نے اپنی داڑھی پہ خزات کیا. رو کے کہا اسی حال میں نانا سے ملاقات کروں گا, اور رو کے کہوں گا نانا میرے اصغر کا جرم کیا تھا, میرے اصغر کا جرم کیا تھا. عزادارو بس آخری جملہ, جب حرملہ کو مختار کے سامنے لایا گیا, حرملہ سے پوچھا کہ حرملہ کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ جب تجھے رونا آ گیا؟ حرملہ کہتا ہے کربلا کے میدان میں ایک ایسا وقت تھا جب مجھے رونا آ گیا. یہ لائن کہتا ہے کون سا وقت ہے؟ کہتا ہے جب میں نے تیر اٹھایا مجھے رونا نہیں آیا. میں نے علی اصغر کو تیر مار دیا, مجھے رونا نہیں آیا. جب حسین علی اصغر کو اٹھا کر نا میدان سے خیموں کی طرف جا رہے تھے, کربلا کا غریب سوچ رہا تھا اگر رباب کو میں اصغر دکھاؤں گا, رباب مرنے سے پہلے مر جائے گی. حسین کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے آ جاتے تھے. حسین کی غربت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. عزادارو لے آؤ جھولا, عزادارو لے آؤ جھولا. عزادارو یہ وہ مقام تھا, عزادارو یہ وہ مقام تھا. علی اصغر تو دنیا سے چلا گیا, شام غریبہ کو نہ جھولا رہا نہ اصغر رہا. علا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.